السلام علیکم پیارے بچوں اینڈ ویلکم ٹو دا 48th ایپیسوڈ آف مائی پوڈ کاسٹ بچپن کی کہانیاں. یہ آئی ایم سو ایکسائٹیڈ. آر یو؟ اور بچپن کی کہانیوں میں ہماری آج کی کہانی کا نام ہے چالاکی. چالاکی کیا ہوتا ہے؟ چالاک ہوتا ہے جیسے somebody is trying to be clever. تو چالاکی ہوتا ہے جیسے someone's trying to trick you or they're being over smart or being clever. اور اس کہانی میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دو ہیلپرز جو ہیں، جو ایک بوڑھی عورت یعنی کہ ایک اولڈ وومن کے دو ہیلپرز کس طرح سے ان کے ساتھ چالاکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. سو لیٹس فائنڈ آؤٹ ٹوگیدر. پر اس سے پہلے کہ ہم اپنی 48ویں کہانی یعنی کہ 48th اسٹوری شروع کریں، میں چاہتی ہوں کہ آپ بہت آرام سے کمفرٹیبل ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ جائیں اور پورے دھیان سے میری کہانی سنیں. اس کے کیریکٹرز یعنی کہ ہیلپرز اور بوڑھی اماں کے بارے میں سوچیں، اینٹیسپیٹ کریں آگے کیا ہوگا، اینڈ یوز یور امیجنیشن ٹو ڈو دیٹ. سو لیٹس اسٹارٹ. چالاکی. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی. بوڑھا یا بوڑھی ہوتا ہے اولڈ، اور عورت کا مطلب ہوتا ہے وومن. سو ونس اپون اے ٹائم دیر واز این اولڈ وومن. وہ گاؤں میں رہتی تھیں. گاؤں یعنی کہ ولیج. سو شی یوز ٹو لیو ان اے ولیج. ان کے پاس ایک مرغا تھا. مرغا یعنی روسٹر. اور روسٹر کیا ہوتا ہے؟ روسٹر ہوتا ہے میل چکن. اور روسٹر کیسے کرو کرتا ہے؟ جی، کک ڈورڈو. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ مرغوں کے پاس یعنی روسٹرز کے پاس ایک انٹرنل کلاک ہوتی ہے جو کہ ان کو سن رائز کے وقت یعنی جب صبح سویرا ہوتا ہے، جب صبح سورج نکلتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں روسٹرز؟ وہ آذان دینا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے دے اسٹارٹ ٹو کرو. تو جو بوڑھی اماں ہیں یعنی کہ ایلڈرلی وومن، وہ ہر روز اپنے مرغے کی آذان سے اٹھ جاتیں، اپنی نماز پڑھتیں، اور وہ خود بھی بہت ایکٹیو تھیں. تو وہ کیا کرتیں کہ وہ خود بھی کام کاج میں لگ جاتیں اور ساتھ اپنے دو ہیلپرز جو مدد کرنے کے لیے ان کے ساتھ گھر میں موجود تھے ان کو اٹھاتیں اور ان کے ساتھ گھر کا کام کاج شروع کر دیتیں اور ان سے کھیتوں کا بھی کام کرواتیں. کھیت یعنی fields. So the elderly woman would wake up every morning with the rooster's crow and then she would say her prayers. وہ نماز پڑھتیں اور چونکہ وہ بہت چست تھیں یعنی کہ بہت ایکٹیو تھیں تو وہ خود بھی کام میں لگ جاتیں. اور ان کے پاس مدد کے لیے دو ہیلپرز تھے، کام کاج کے لیے دو ہیلپرز تھے جن کو وہ صبح اٹھاتیں اور اس کے بعد وہ خود بھی کام میں لگتیں اور ان سے بھی گھر کا بھی کام کرواتیں اور کھیتوں کا بھی. So every morning when the rooster would crow, the elderly woman would wake up, she would say her prayers, and then she would wake up her two helpers. She would start working herself because she was very active, and then she would also assign duties to her helpers with the house chores and also with work on the field. کھیت ہوتا ہے fields. دونوں ہیلپرز کی صبح اٹھنے سے جان جاتی تھی. جان جاتی تھی. It is an expression جیسے it was very difficult for them to get up early in the morning.
اور وہ مرغے کی بانک سے بہت ہی تنگ ہوتے تھے. بانک ہوتا ہے روسٹر's crow. So both the helpers were not very active and they did not like getting up early in the morning. جب سردیوں کا موسم آیا تب تو ہیلپرز کو صبح اٹھنا اور بھی دشوار لگنے لگا. دشوار یعنی ڈیفیکلٹ. اور سردیاں ہوتی ہیں ونٹر سیزن. So when the winter arrived, the two helpers found it really difficult to get up early in the morning. And they absolutely did not like the rooster's crow. دونوں ہیلپرز نے مل کر ایک منصوبہ بنایا. منصوبہ یعنی پلان. انہوں نے سوچا کہ ہو نہ ہو اس مرغے کو ٹھکانے لگانا چاہیے. یعنی they wanted to get rid of the rooster. تو انہوں نے سوچا کہ ایک دن جب بڑی اماں سو رہی ہوں گی تو ہم اس مرغے کا کام تمام کر دیں گے. اور انہوں نے یہی کیا. They got rid of the rooster. اور اب جب صبح ہوئی تو مرغے نے کوئی بانک نہیں دی. اور اس طرح بوڑھی اماں کی اس دن کی صبح کی نماز بھی مس ہو گئی. اس لیے کیونکہ ان کی آنکھ نہیں کھلی. وہ تو کس طرح اٹھتی تھیں؟ وہ تو اس طرح اٹھتی تھیں نا کہ جب وہ سنتی تھیں مرغے کی بانک، مرغا اذان دیتا تھا، گانا گاتا تھا تو اس سے وہ اٹھتی تھیں. تو جب اس دن مرغے کی کوئی آواز صبح نہیں آئی تو بوڑھی اماں کی آنکھ نہیں کھلی اور جس کی وجہ سے ان کی نماز بھی مس ہو گئی، جس کا ان کو بہت افسوس ہوا. So one day the two helpers decided to get rid of the rooster, and they did while the elderly woman was asleep. So that day, because there was no rooster crowing in the morning, the elderly woman could not wake up on time for her Fajr prayers and she missed her prayers. اور چونکہ وہ لیٹ اٹھی and since she got up late, then of course she also woke up the helpers late. تو دونوں ہیلپرز بے انتہا خوش ہوئے. ہاں دیکھو ہم نے کس طرح چالاکی سے مرغے کا کام تمام کیا. اور اس طرح کیا ہوا کہ جو بوڑھی اماں ہیں وہ صبح ٹائم پر نہیں اٹھیں اور ہمیں بھی صبح صبح اٹھ کر کام نہیں کرنا پڑا. واہ کیا منصوبہ بنایا ہم نے. اور یہ کہہ کر دونوں ہیلپرز جو ہیں وہ آرام سے سو گئے کہ اب تو صبح بھی آرام سے بوڑھی اماں کی آنکھ نہیں کھلے گی اور ہمیں جلدی اٹھ کر کام نہیں کرنا پڑے گا. So both helpers were really happy with how they succeeded in their plan. They got rid of the rooster and then they didn't have to wake up early to start working on their chores. And they said this was a brilliant idea. Now we're going to go to sleep. And again, the elderly woman would not be able to wake up early in the morning and we will not have to start our work that early in the morning. جو بات دونوں ہیلپرز نہیں جانتے تھے وہ یہ تھا کہ بوڑھی اماں کو اپنی نماز ضائع ہونے کا اس قدر افسوس ہوا کہ اب جب وہ سوتی بھی تو پھر کیا ہوتا، وہ اتنی گہری نیند نہیں سوتی تھی. گہری نیند یعنی ڈیپ سلیپ. So unconsciously she would not fall into deep sleep because she was afraid that she might miss her Fajr prayers again. اور جس کی وجہ سے ان کی آنکھ نماز سے پہلے ہی کھل جاتی. یعنی جس ٹائم پر مرغا بانکیں دیتا تھا، اذان دیتا تھا، اس سے پہلے ہی بوڑھی اماں کی آنکھ کھل جاتی. اور جب ان کی آنکھ اس سے پہلے کھل جاتی تو وہ اٹھتی اور نماز سے پہلے ہی دونوں ہیلپرز کو اٹھاتی اور کہتی چلو کام پر لگ جاؤ. So in actual, the plan that the two helpers had made, it backfired. How did it backfire? So now the elderly woman who was afraid to miss her Fajr prayers
would not go into deep sleep, rather she would wake up much earlier than she would normally wake up. And since she would wake up before the Fajr prayers, she would also wake the two helpers up and ask them to start with their morning chores. جب کچھ دن اس طرح سے گزرے تو دونوں ہیلپرز نے سوچا کاش ہم نے مرغے کو نہ مارا ہوتا، ہمیں کم از کم 1 گھنٹہ اور سونے کو ہی مل جاتا۔ سچ ہے کہ چالاکی کرنے کا نتیجہ برا ہی ہوتا ہے۔ So the helpers soon realized that their plan backfired, and they said to themselves it was much better if we had the rooster alive because we would have gotten more sleep. And they also realized that how they were trying to be clever and oversmart did not really help. And they said to themselves that it's true that if you're trying to oversmart someone, then eventually you have to bear the consequences. تو کیسی لگی آپ کو یہ چھوٹی سی کہانی؟ مجھے ضرور بتائیے گا۔ And now it's the time for the quiz. تو سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتا دیں کہ مرغا اور بوڑھی عورت کس کو کہتے ہیں؟ I will count till 5. 1, 2, 3, 4 and 5. جی، مرغا کہتے ہیں روسٹر کو اور بوڑھی عورت کہتے ہیں اولڈ وومن یا ایلڈرلی وومن۔ مرغا کیا کرتا تھا کہ صبح صبح بانکیں دیتا تھا، اذان دیتا تھا، رائٹ؟ تو بانک دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی، اس کو کہتے ہیں روسٹرز کرو۔ اور بڑی اماں صبح اٹھ کر نماز پڑھتی تھیں، رائٹ؟ تو نماز کیا ہوتا ہے؟ جی، نماز ہوتا ہے پریئرز۔ اینڈ ڈو یو نو ہاؤ مینی ٹائمز شوڈ وی پرے ان اے ڈے؟ یس، وی شوڈ پرے 5 times اے ڈے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ جب سردیاں آئی تھیں تو ہیلپرز کے لیے اٹھنا بہت مشکل ہوتا تھا، رائٹ؟ تو سردیاں کیا ہوتی ہیں؟ I can give you a hint. It's one of the seasons. جی، winter season. اور ان کو بہت دشوار لگتا تھا اٹھنا، رائٹ؟ تو دشوار کیا ہوتا ہے؟ دشوار ہوتا ہے to find it difficult. پھر انہوں نے منصوبہ بنایا، رائٹ؟ تو منصوبہ کس سے کہتے ہیں؟ منصوبہ کہتے ہیں پلان کو۔ Good job you guys, you did great. And now it's the time for the teaser ہماری نیکسٹ کہانی کا، جس کا نام ہے لومڑی اور چیتا، The Fox and the Leopard۔ اور اس کہانی میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک لیپرڈ اور ایک فاکس آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں، گڈ لکس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں، اینڈ واٹ ڈز دا لیپرڈ سے اباؤٹ دا فاکس آرڈنری لکس، اینڈ ہاؤ ڈز دا فاکس رسپونڈ ٹو دیٹ۔ اس کے لیے آپ کو میری نیکسٹ کہانی سننی پڑے گی، جو کہ ہے ایپیسوڈ نمبر 49۔ اور اگر آپ نے یہ کہانی انجوائے کی ہے تو آپ پلیز اپنے اماں بابا سے کہیے گا کہ وہ میرا پوڈ کاسٹ جس کا نام ہے، کیا نام ہے؟ جی، بچپن کی کہانیاں، اس کو سبسکرائب کریں، اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس کو سبسکرائب کر سکیں اور ان کہانیوں کو سن سکیں اور اس سے اردو سیکھ سکیں۔ آپ مجھے اچھے ریویوز دے سکتے ہیں فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ اینڈ آئی ٹیونس پہ، اینڈ آئی ول گیو یو اے شاؤٹ آؤٹ۔ یو کین آلسو سپورٹ دس پروجیکٹ تھرو پیٹریون۔ ہر ایپیسوڈ کے شو نوٹس میں پیٹریون کا لنک موجود ہے۔ آئی وڈ ریئلی اپریشیٹ دیٹ۔ اگلے ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا۔
میں ہوں آپ کی ہوسٹ، آپ کی دوست ماوش رحمان، سائن آف کرتی ہوں. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.